السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے، اور کروڑہا درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج جو موضوع زیر گفتگو ہے وہ ایوب علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اصل میں یہ نشست ان نشستوں کا حصہ ہے جن کا آغاز ہم نے گزشتہ کے کئی مہینوں سے کیا ہوا ہے۔ ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں روشنی ڈالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے گفتگو آدم سے شروع کی، اس کے بعد نوح، ابراہیم اور دیگر انبیاء کے تعلق سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور بات ہماری یوسف علیہ السلام پر ختم ہوئی۔ آج کی مجلس ایوب علیہ السلام پر انشاءاللہ ہونے والی ہے۔ ایوب علیہ السلام کیا یہ یوسف علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے یا تو پھر ان کا کون سا زمانہ تھا؟ اس تعلق سے مورخین اور مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی، لیکن یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہوں، عین ممکن ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی آئے ہوں۔ اتنا تو اتفاق کرتے ہیں مورخین کہ ایوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بنو اسرائیل ہے۔ اس پر ہم نے گزشتہ کی مجلس میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ اب یہاں پر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ایوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اس پر ذرا برابر بھی اختلاف نہیں، ذرا برابر بھی شک نہیں، لیکن شک اس بات پر ہے آیا یہ یوسف یعقوب کے زمانے میں تھے یا پھر ان کا زمانہ بعد کا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن تاریخی روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ترکیہ کے ایک علاقے میں رہا کرتے تھے اور وہاں یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ جس انداز سے قرآن ان کا ذکر کرتا ہے اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق بنو اسرائیل سے رہا ہوگا، لیکن کوئی بھی بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی ہے۔ بہرحال چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کس انداز سے پیش کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی کیا باتیں قرآن میں پیش کی، اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس نشست میں آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایوب علیہ السلام، سب سے پہلے یہ لفظ ایوب خود ایک ایسے معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے۔ عموماً قرآن کے اندر جتنے بھی انبیاء کے نام آئے ہیں، ان ناموں کے تعلق سے مورخین یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے اصل نام ہو نہیں سکتے۔
بلکہ یہ ان کے القاب تھے، یہ ان کے ٹائٹلز تھے جن کے ذریعے سے اللہ انہیں یاد کرتا ہے، اور ہر ٹائٹل اس نبی کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایوب کے نام کو لیں گے تو اس میں زیادہ اللہ کے طرف رجوع کرنا، زیادہ اللہ کے یہاں آہوازاری کرنا، رونا دھونا اور آزمائش میں ثبات قدمی کا ثبوت دینا، اس کی کوشش، ان نام سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اب اسی طریقے سے آپ یوسف کو لیں گے تو یہ غمگین کا معنی دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں وہ غمگین عنصر دیکھنے کو ملا جب ہم نے ان کی زندگی میں گفتگو کی۔ اب یعقوب کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے کو یعقوب کہتے ہیں، تو اسحاق کے بعد یہ آئے تو ان کا یہ ٹائٹل یعقوب بنا۔ بہرحال یہ تو ان کے حقیقی نام نہیں ہیں، اکثر و بیشتر انبیاء کے وہ حقیقی نام نہیں ہیں، وہ ان کے القاب اور ان کے ٹائٹلز تھے۔ تو ایوب علیہ السلام کا نام خود یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صبر کا وہ مظاہرہ کیا، صابر ہونے کا ایسا ثبوت دیا کہ ساری دنیا میں جب کبھی بھی ایوب کا نام لیا جائے گا تو ساتھ صبر کو یاد کیا جائے گا، ساتھ صبر کو یاد کیا جائے گا۔ اور اللہ نے بھی یہی کہا، نعم العبد انا وجدناہ صابرا، نعم العبد، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ تو اللہ خود یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہوں نے صبر میں ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے۔ ساری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ صبر ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا یہ مومنین کا شیوا نہیں، یہ مومنین کا طریقہ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقدیر پر صبر کرنا اور زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیے گئے آزمائش میں ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا، یہ ہر مومن کے لیے، اس کے لیے ایک مشعل راہ ہونا چاہیے، یہی قسم کی زندگی ہونی چاہیے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ ساری دنیا کو بتایا۔ ایوب علیہ السلام ایسے معلوم ہوتا ہے جب ہم قرآن میں ان کی زندگی پڑھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے سب کچھ دیا تھا، ان کے یہاں گھر تھے، ان کے ڈھیر ساری زمینیں تھیں، اور بعض مورخین نے کہا کہ ان کے یہاں بستیاں تھیں، یہ بستیاں ان کے یہاں اللہ نے دے رکھی تھی، یہ ان بستیوں کے مالک تھے، سارے زمین ان کے تھے، اللہ اکبر، اور نوکر چاکر ان گنت تھے، اور ان کے ہاں خوبصورت بیویاں تھی، اور اللہ نے اولاد کی بہت بڑی نعمت سے انہیں سرفراز کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کا ڈر سب سے زیادہ دیا ہوا تھا، یہ اللہ کے انتہائی عبادت گزار بندوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ساری نعمتوں سے سرفراز کیا، دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتیں، دنیا کی جو ضروریات ہیں اللہ نے انہیں بھی پورا کیا، اور آخرت کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہے اس زمین میں، ان تیاریوں پر بھی انہوں نے اپنے ثابت قدم گاڑے تھے۔ تو اللہ نے جب ان پر اتنی نعمتوں کو نچھاور کیا تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایوب علیہ السلام تو اتنی زیادہ عبادت اور اتنی زیادہ صدقات و خیرات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت وافر مقدار میں ہے، اللہ نے انہیں دولت خوب دی ہوئی ہے، پیسے ہیں تو یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، بڑے امن و امان سے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ایوب کو ہم جیسی زندگی ملتی جس میں نشوب و فراز، جس میں ہم تکالیف کو جھیلتے ہیں، اگر ایوب کو زندگی ملتی تو حقیقت معلوم ہو جاتی، لوگوں نے کہا، اور اکثر بیشتر لوگوں نے کہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا وہ ایمان و تقوی بتانے کے لیے ایوب علیہ السلام کو ایک لمبی مدت کے لیے آزماتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس جب اتنی ساری نعمتیں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے انتہائی شاکر بندے، اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، اچانک ایک مصیبت آتی ہے۔ پہلے ان کی اولادیں مار دی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کی دولت دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان کی شہرت، ان کا نام اور ان کے نام سے جو لوگ انہیں جانتے تھے اس نام میں کمی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ نے آخرکار جب ان سے سب کچھ لے لیا،
انہیں آزمانے کے لیے. ان کی اولادیں چلی گئیں، ان کی بیویاں چلی گئیں، ان کی دولت چلی گئی، ان کا سب کچھ چلا گیا. تو آخر کار ایوب علیہ السلام ویسے ہی تھے جیسے دولت سے پہلے، جیسے وہ خوشحالی میں تھے وہی حالت ہے ان کی جب اللہ نے انہیں آزمایا. ایوب علیہ السلام کی روٹین نہیں بدلی، ان کی وہ عبادت نہیں بدلی، ان کے وہ اللہ کے ہاں آہوزاری کرنا، ان کی وہ مناجات میں کوئی کمی نہیں آئی. وہی نمازیں، وہی ذکر، وہی اذکار، وہی عبادت، وہی تہجد، وہی رجوع الی اللہ. یہ ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑا. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو آزمایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو لے کر بدظن ہو جائے. ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اللہ کے معاملات میں بدظن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو عبادت گزار ہوں، میں تو اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں، میں تو متقی اور پرہیزگار ہوں، میں نے حرام کام کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود یہ آزمائش کیسی، اس کے باوجود یہ کہاں سے آزمائش آ رہی ہے، اس کے باوجود یہ بیماریاں کہاں سے، اس کے باوجود میری اولاد میں یہ تبدیلیاں کہاں سے. آدمی یہ لے کر چیخنے لگتا ہے، بل بلانے لگتا ہے. جیسے ہی آزمائش شروع ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر، اکثر و بیشتر لوگوں کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے تعلق سے بدظن ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ایوب علیہ السلام کے اندر یہ چیز نہیں آئی، اور بندے مومن کے اندر یہ چیز ہمیشہ آنی نہیں چاہیے. کیونکہ بندے مومن کو جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، ہم جانتے ہیں مصیبت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. کسی دنیا کے کسی بھی مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک دوسرے بندے کو آزمائش میں ڈالے، ایک دوسرے بندے کو جو ہے مصیبت میں ڈالے. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں. چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا دشمن ہو، کوئی بھی آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب المقادیر علی کل شیء. اور اس کے بعد کہنے، اعلموا لو اجتمعنا، اگر لوگ جمع ہو، علی ان ينفعوک لم ينفعوک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، جان رکھو کہ کوئی کچھ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے ان چیزوں کی جسے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ علیک، کہ اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، آپ کو جو ہے ہرٹ کرنا چاہتی ہیں، تو جان رکھیے کہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائے. ہاں اللہ نے اگر تقدیر میں لکھا ہے تو وہ نقصان تمہیں آنے والی ہے. تو نفع ہو کہ نقصان، فائدہ ہو کہ نقصان، یہ اللہ ہی کی طرف سے آنا ہے. یہ ہمیں اچھی طریقے سے جان لینا ہے. اہل علم کہتے ہیں مصیبت کو ٹالنے کے لیے سب سے بڑا نسخہ، مصیبت سے باہر آنے کے لیے، پریشانیوں سے باہر آنے کے لیے سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے یہ ایمان لائیں، یہ یقین رکھیں کہ یہ مصیبت صرف اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. کسی بندے کے اندر، کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ مجھے اس پریشانی میں ڈالے. جب بندہ یہ شعور اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جب اس کے دل و دماغ میں بات موجزن ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو وہاں سے اس کی مصیبتیں ٹلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب آدمی مصیبتوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور بدکتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، واویلا اٹھاتا ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے مصیبت آئی، فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا، فلاں نے مجھے میرے خلاف سازش کی، فلاں میرا دشمن تھا، اس نے دشمنی دکھائی. جب آدمی یہ سوچنے لگتا ہے اس کی مصیبت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اور پریشان ہوتا ہے اور گمان اور وہم کے دلدل میں پھنسا ہوا رہتا ہے. اب جس منٹ، جس مومنٹ وہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جتنے بھی دشمن ہیں یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، اللہ پر میرا یقین ہے، اور یہ مصیبت اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اب اس مصیبت کو دور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. جس لمحہ اس نے سوچ لیا، جس لمحہ اس نے اس چیز کو سوچ لیا، وہاں سے مصیبت ٹلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد مصیبت ختم ہو جاتی ہے. یہ اگر کسی نے یہ سوچا لیکن اسے اس پر بھروسہ نہیں، کہنے والے تو بہت ہیں لیکن اس پر اگر اس کا بھروسہ پیدا ہو جائے تو وہ کس پر بھی ملامت نہیں کرے گا، کسی کے جو ہے تعلق سے گالی گلوچ نہیں کرے گا، اور کسی کے تعلق سے بدظن نہیں ہوگا، اور کہے گا کہ بھائی یہ میرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوا تھا، یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ہی اسے مٹانے والا ہے.
جیسے ہی یہ سوچنا شروع کرتا ہے مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مصیبتیں بندوں کو جو آتی ہیں دو وجہ سے آتی ہیں، تیسری کوئی وجہ نہیں. پہلی وجہ یہ مصیبت آئی ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو ان مصیبتوں کے ذریعے سے آگاہی دلائے کہ بھائی آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ فلاں غلطی کر رہے ہو، اب درست ہو جاؤ، رجوع اللہ کر لو. اگر کر لو گے تو معاملہ تمہارا ختم. تو بندوں کی غلطیوں کی وجہ سے کبھی مصیبت آتی ہے. اور دوسرا ریزن مصیبت آنے کی وہ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے درجات کو بلند کریں. اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے معاملات کو آسان کرے قیامت میں. تو اللہ جب خیر چاہتا ہے تو بھی آزماتا ہے، اگر کسی کو گناہ سے نکالنا چاہتا ہے تو بھی آزماتا ہے. تو یہ جو مصیبتیں ہیں کیا، یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ بندے کو صبر سکھائیں. اگر اس کے اندر صبر پایا جائے تو اسے شکر گزار بنانے آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا ریزن نہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا ریزن نہیں. تب جب مصیبت آتی ہے آدمی کو پہلے یہ چیک کریں کہ بھائی مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، میں کہاں کوتاہی کر رہا ہوں، کیا میری عبادتوں میں خامیاں ہیں، کیا میں نے کسی کے پیسے کو لے رکھا ہے جو میں نے واپس نہیں کیا ہے، کیا میری تجارت میں کہیں غلط تو نہیں چل رہا ہے، میرے معاملات میں کہیں غلط تو نہیں ہے، میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا ہوں. ان چیزوں پر آدمی غور کرے، اپنا محاسبہ کرے. اب جیسے ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی یہاں غلطی ہو رہی ہے تو اسے ریکٹیفائی کریں، مصیبتیں ٹل جائیں گی. اسے درست کرے، مصیبتیں جاتی رہیں گی. اگر اس نے دیکھا، بار بار دیکھا کہ نہیں، نہ عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہے، نہ مجھ سے کوئی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، نہ میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، نہ میں کسی پر زیادتی کر رہا ہوں، اس نے اپنے آپ کو کھنگالا، اپنے گریبان میں جھانکا، لیکن اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، تو اب وہ دوسرے قسم کی طرف چلے جاتا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کو آتی ہیں، اس کے بعد نیک لوگوں کو آتی ہیں، اب اس کے بعد انہیں آتی ہیں جو ان کے بعد کے درجے کے ہیں، ان کے بعد کے درجے کے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو آزماتا ہے ان کے دین کے مطابق. ایک آدمی کے پاس جتنا دین ہے اسے اتنی آزمائش آتی ہے. وَإِن وَجَدَ فِيهِ صَلَابَ فِي دِينِهِ، اگر بندے کے اندر دین کے معاملے میں سیریسنس ہے، وہ بڑا مضبوط ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آزمائش کو زیادہ کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آزمائش کو زیادہ کر دیتا ہے. اللہ نے آزمانا اسی لیے تو دنیا بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کس نے یہ دنیا بنائی، اس موت کو بنایا، اس زندگی کو بنائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. لیمیز الخبیث من الطیب. اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیشہ آزماتا ہے تاکہ گندگی کو صاف چیزوں سے ہٹا دیں، صاف چیزوں کو الگ کریں، گندی چیزوں کو الگ کریں. یہ اللہ نے اسی دنیا سے اس دنیا کا قانون بنایا ہے. قانون یزری یہ ہے کہ آزمائش آ کر رہے گی، آزمائش آ کر رہے گی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آزمائش نہیں آتی. سب کو آزمائش آتی ہے، اور آزمائشیں آتی ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا دو ریزن ہے، تیسرا کوئی ریزن نہیں. آدمی اپنے اندر جھانکے اور اللہ کے ہاں رجوع کرتا رہے، توبہ کریں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو ٹالنے پر قادر ہے. تو ایوب علیہ السلام کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا. اللہ نے انہیں آزمایا، لیکن ان کے پائے ہے نا، پائے عبادت، پائے تکمیل میں کوئی جنبش نہیں آئی. وہ کھڑے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جسم میں آزمائش اتار دی. اللہ نے ان کے جسم میں آزمائش ان سے کی. ان کے جسم میں کوڑ لگ گیا. کوڑی کی جو بیماری ہے ہم جانتے ہیں، جسے لیپروسی کہتے ہیں، اس قسم کی بیماری انہیں لگ گئی. یہ بیماری آدمی کو کھاتی ہے، ہڈیوں کو گلاتی ہے،
چمڑیوں کو، گوشت کو نگلتی ہے. اب دیکھتے دیکھتے آدمی کا قد چھوٹا ہوتے جاتا ہے، ہاتھ پیر اس کے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. یہ ایک زمانے تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، کوئی علاج نہیں تھا سوا اللہ کی طرف رجوع کرے. تو ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی. اب یہ بیماری آ گئی، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں اس اللہ کے بندے پر، اس کے عبادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہی ذکر و اذکار، وہی رجوع اللہ، وہی توبہ، وہی استغفار، وہی عبادتیں. اللہ اکبر. اب سارے لوگوں نے کہا کہ ایوب اس سے پہلے بھی ایسے تھے، اب اس کے بعد بھی ایسے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایوب علیہ السلام کی ثبات قدمی دیکھ کر سب اش اش کرنے لگے. تو یہ جب مرحلہ ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس مرحلے میں ایوب علیہ السلام 18 سال تک رہے. یہ آزمائش کا دور ایوب علیہ السلام کے لیے 18 سال تک رہا. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 18 سال تک ایوب علیہ السلام اسی آزمائش کو جھیلتے رہے. عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ جو آدمی جسے دنیا کا سب کچھ تھا اللہ آزماتا ہے، سب کچھ لے لیتا ہے، پھر بیماری میں ڈال دیتا ہے، اب ایک لمبی مدت تک اسی بیماری میں رہتا ہے. جب یہ بیماری زیادہ بڑھ گئی، بستی والوں نے ایوب علیہ السلام کو نکال دیا. کہا کہ بستی میں رہیں گے، ممکن ہے کہ یہ بیماری پھیل جائے، تو ایوب کو بستی سے نکال دینا چاہیے. تو ایوب علیہ السلام کو لوگوں نے بستی سے نکال دیا. وہ بستی کے دور اس پار رہنے لگے. اب سبوں نے ایوب علیہ السلام کو بھلا دیا. صرف 3 لوگ تھے جو انہیں یاد رکھے ہوئے تھے اس آزمائش کے دور میں بھی. پہلے تو ان کے ایک 2 بھائی تھے رشتہ دار جو انہیں دور دراز سے دیکھتے تھے. اب ان کے حالات کی باز پرس کرتے تھے. ان کے جو ہے پرسان حال تھے، صرف 2 تھے. ان کے تعلق سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں نے ایک مرتبہ یہ گفتگو کی. کہا کہ دیکھیں ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا دور تو بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے. ہم نے سمجھا کہ آزمائش چند سال تک رہے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایوب کی آزمائش اب ختم ہونے والی نہیں ہے. تو پھر 2 میں سے ایک نے کہا کہ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایوب نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اللہ ایوب کو ایسی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ جب بھی کبھی بھی کسی بھی ایک مصیبت زدہ کو آپ دیکھتے ہیں، فوراً آپ کے دل میں یہ گمان نہیں آنا چاہیے کہ اس کی گناہ کی وجہ سے یہ اسے مصیبت آئی ہے. اس کی گناہ کی وجہ سے اسے یہ مصیبت آئی ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی کے مال کو ہڑپا ہے، اس وجہ سے اس پر یہ مصیبت آئی. کسی کے تعلق سے گمان کرنا جائز نہیں. ہاں اگر اس کا وہ ظلم لوگوں کو معلوم ہو، مشہور ہو، وہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک آدمی، نیک آدمی، اللہ کا عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والا، اگر اس کی زندگی میں اچانک ایسی آزمائش آئے تو کبھی بھی مومنین کے لیے جائز نہیں کہ فوراً کہیں کہ اس کی فلاں غلطی تھی، اس سے فلاں گناہ سرزد ہوا، اس نے ایسے ایسے کیا رہا ہوگا تو اس لیے اللہ اسے پکڑا ہوا ہے. یہ ہرگز گمان لانا نہیں چاہیے. بلکہ کرنا کیا چاہیے؟ ہم جب بھی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ چیخ پکارتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسی مصیبت آ گئی، یہ آدمی تو اچھا آدمی ہے، اسے ایسی پریشانی کیوں آ گئی، ایسے واویلے اٹھاتے رہتے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. اگر آپ نے کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھا، بیمار کو دیکھا، پریشان کو دیکھا، تکلیف دہ آدمی کو دیکھا، تکلیف میں پڑا ہوا آدمی کو آپ نے دیکھا، تو آپ کو چیخنا پکارنا نہیں ہے. آپ کے دل میں نرمی آنی چاہیے. ایسی نرمی نہ آئے کہ آپ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس کرنے لگو. بلکہ آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا سکھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہو کہ اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے ہوئے ہے، اور مجھے دنیا کے کئی لوگوں سے زیادہ اللہ نے مجھے نعمت دیا ہوا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر نظر رکھیں اور اللہ کی تعریف کریں، شکر گزار بنیں. آہا اوہو چیخنے کی
ضرورت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے مومنین کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو دونوں میں سے ایک نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ان کی غلطی ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آئی ہے۔ تو جب یہ بات ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی نے پہنچایا کہ دیکھو اب تمہارے یہ دو بھائی تھے، یہ جو تمہارے پرسان حال تھے، تمہاری حالت کو دیکھ کر انہیں غم ہوتا تھا، تمہاری خدمت کرنا چاہتے تھے، اب ان دونوں کے درمیان بھی کیا ہونے لگا؟ ایسی باتیں ہونے لگی ہیں، دونوں نے ایسی بات کہی۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میری حالت تو اتنی تھی کہ اگر میں میرے قوم کے لوگوں کے درمیان چلتے ہوئے جا رہا ہوتا اور میں نے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، دونوں اپنی لڑائی میں اللہ اللہ پکارتے ہیں، دونوں اللہ کو اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دونوں میں سے ایک ظالم تھا، دوسرا مظلوم ہوتا ہے، لیکن دونوں اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ایسی لڑائی اگر میں دیکھتا ہوں تو میں خاموشی سے گھر میں جاتا ہوں اور ان دونوں کی طرف سے میں کفارہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا نام لیا اپنے لڑائی میں۔ اپنی لڑائی میں جب آدمی لڑتا ہے کبھی کبھار قسمیں بھی اٹھاتا ہے نا، اور جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، تو یہ عمل ان کا یہ تھا کہ چپکے سے جاتے ان دونوں کی طرف سے قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی میں کرتا تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا عمل نظر نہیں آتا۔ قربان جائیں اس آدمی پر، کوئی لڑائی لڑ رہا ہے، اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کے نام کا اتنا احترام، اتنی عزت کہ لڑائی میں اللہ کے نام کو ہے نا بطور جھوٹ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ جاتے ہیں کفارہ ادا کرتے ہیں ان دونوں کی طرف سے۔ یہ ایوب علیہ السلام تھے، یہ ایوب علیہ السلام تھے۔ اس مصیبت میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والی ان کی بیوی تھی، جو بڑی نیک دامن، بڑی خدا پرست پارسا عورت تھی، جو اس ساری مصیبت میں ساتھ تھی ان کے۔ یہ 18 سال کی اس مدت میں اس عورت نے کبھی بھی ایوب علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، وہ ایک تھی جو خدمت کرتی تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کو کھلانے کے لیے گھروں میں جاتی، برتن مانجتی، گھروں میں جاتی، ان کی خدمت کرتی، جو بھی معاوضہ ملتا بطور کھانا انہیں ملتا، وہ کھانا لاتی، لا کر ایوب علیہ السلام کو کھلاتی تھی، اور یہ کام انہوں نے 18 سال کیے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ کے لیے لوگ چاروں طرف آئیں گے، آپ خوشحال ہیں تو آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہوں گے، لیکن جب آپ پریشانی میں پڑ جائیں، ہوتا یہ ہے کہ لوگ کم ہوتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس صرف وہ آدمی رہتا ہے جو آپ سے للہ فی اللہ محبت کرتا ہے، آپ کا تعلق اس سے والہانہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی آدمی آپ کے ساتھ رہتا ہے، جیسے انگلش کا ایک مشہور پروورب ہے، a friend in need is a friend indeed، جیسے کہا جاتا ہے، وہ بالکل صحیح بات ہے۔ تکلیفوں میں کھڑنے والے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو تمہارے ساتھ اخلاص کے ساتھ تمہارے سے محبت کرتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگ ٹھہرتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیوی ٹھہری ہوئی تھی۔ جب ایوب علیہ السلام کی آزمائش بڑھتی گئی، یہ بیماری بڑھتی گئی، جسم کو کھا رہی ہے، ہڈیاں گل رہی ہیں، چمڑیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، اب یہ بیماری چڑھتی جا رہی ہے، چڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب یہ بیماری زبان کو پکڑنے لگتی ہے تو وہاں ایوب علیہ السلام پہلی مرتبہ شکایت کرتے ہیں۔ یہ 18 سال کی مدت میں، خوشحالی میں، پریشانی کے دور میں، دونوں دور میں وہ صرف شکر گزار تھے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے جس حالت میں بھی رکھا ہے، اے اللہ تیرے لیے لاکھوں کروڑوں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ان کا طریقہ اور وتیرہ تھا، ہے نا۔ بندے کو مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے ہاں قبول کر لیتا ہے، جب اسے نعمت آتی ہے تو شکر گزار بنتا ہے۔ ایوب علیہ السلام یہ پوری مدت میں شکر گزار رہے، لیکن جب بیماری زبان پر چڑھنے لگی، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز تھی جو ان کے پاس سالم تھی، صحیح تھی، جس کے ذریعے سے وہ ذکر اللہ کر سکتے تھے، ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ایمان والو تمہارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد نہیں بلکہ بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لے، سوتے چلتے اللہ کا نام لے، خوشحالی میں، قحط سالی میں، مصیبت میں اور نعمتوں میں لوٹتے وقت ہر حال میں اللہ کا نام زبان میں ہو۔
یہ اللہ چاہتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر سارے اذکار سکھائے. یہ نماز خود بہت بڑی ذکر ہے، اور کتنے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک. ہزاروں کی دعائیں، ہزاروں کے استغفارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے اور بندہ اللہ کا یاد ہمیشہ تازہ رکھے. ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علینا اخبرنی بشیء اتشبث بہ. اے اللہ کے رسول، یہ آخری زمانہ تھا، شریعت کے نازل کے بعد آخری زمانہ تھا، تو بہت سارے مسائل آ گئے، بہت ساری چیزیں جاننے کی آ گئی. یہ صحابی ٹہرے گاؤں کے، ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی، تو یہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت ساری تعلیمات ہو گئی ہیں، سب جاننے کا میرے پاس اتنا سکت بھی نہیں، میرے پاس اتنا موقع بھی نہیں. آپ مجھے ایک ایسی چیز سکھائیے جسے میں تھام لیتا ہوں، ایک ایسی چیز سکھائیے جسے تھام لیتا ہوں اور وہ چیز مجھے سیدھے جنت کو لے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہا کہ تمہاری اس زبان کو اللہ کے ذکر میں بھگو کر رکھو، تمہاری اس زبان کو اللہ کے ذکر میں بھگو کر رکھو. معنی کیا ہے؟ ہمیشہ آپ کی زبان میں اللہ کا ذکر جاری ہو. ہم میں سے کوئی آدمی کوئی چیز کا انتظار کرتا ہے، خاموش بیٹھے رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہتا ہے. یہ کتنا ہی بہترین موقع ہے کہ آپ کہیں استغفر اللہ، کتنا ہی بہترین موقع ہے نا. آپ انتظار کرتے رہتے ہیں اور دوسری باتیں سوچتے رہتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے گھنٹوں ادھر بیٹھا ہے نا، فلان سے آپ ملنے گئے، گھنٹے آپ ادھر بیٹھے رہے. آپ اس دوران اگر اللہ کا ذکر کرتے، آپ کے معاملات حل ہو جاتے. لوگ نماز کے بعد ادھر ادھر دوڑ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اسی جگہ بیٹھ کر چند اذکار پڑھنے میں ان کی پورے مسائل کا حل ہے. آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں وہ نماز پڑھا وہیں بیٹھا رہا، اگر اشراق تک تو اس کی نیکیاں عجیب و غریب نیکیاں سنائی جاتی ہیں. ایک حج کا ثواب بتایا جاتا ہے، ایک عمرے کا ثواب بتایا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اذکار ہے نا، یہ بندے کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان بھیگی ہو، یہ اللہ چاہتا ہے. تو ہوا یہ کہ جب ایوب علیہ السلام کی زبان میں بیماری چڑھنے لگی تو انہوں نے کہا اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ اکبر. کیسی خوبصورت آیت ہے، کیسے بہترین الفاظ ہیں. دیکھیے ایوب کیا کہتے ہیں، جب انہیں یہ بیماری چڑھ گئی تو انہوں نے کہا اللہ مجھے پریشانی آئی ہے اور تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے. اے اللہ مجھے پریشانی آئی ہے، تو رحم کرنے والوں کا رحم کر رہا ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی مصیبت میں ہے، انہیں کیا پریشان ہو آ رہی ہے، اللہ جانتا ہے. ان کی بیماری کو اللہ جانتا ہے. صرف ایوب نے کہا کہ اے اللہ مجھے پریشانی آئی ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ بیماری دور کر دے، یہ نہیں کہا کہ سب چیزیں واپس کر دے، یہ نہیں، یہ تو شکر گزار ہے. انہیں جو بھی ملا اس پر خوش تھے، قناعت پسند تھے انتہا. لیکن جب زبان میں بیماری چڑھنے لگی تو اب انہیں فکر ہوئی کہ کہیں ذکر نہ رک جائے، کہیں اللہ کی یاد وہ موقع نہ چلے جائے. تو انہوں نے کہا کہ مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا ذکر کرتا ہوں، زبان میں اگر بیماری آ جائے تو کیسے ذکر کروں گا، یہ سب اللہ جانتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مصیبت آئی ہے تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے. اب جیسے ہی انہوں نے کہا، اللہ نے دوسری آیت میں کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ جب ایوب نے کہا کہ اے اللہ یہ شیطان نے مجھے ذکر کرنے سے روکے ہوئے ہے، مجھے عذاب میں ڈالا ہوا ہے. شیطان پر دوش دے رہے ہیں، اللہ پر انہوں نے دوش نہیں دیا. یہی مومنین کا طریقہ ہوتا ہے، یہی مومنین کا طریقہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں سکھایا الشر لیس الیک، یہ جو شر ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اسے اللہ کی طرف ریلیٹ کرنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، بدسلوکی ہے. آپ ہمیشہ خیر ہی کو اللہ سے جوڑیے. آپ یہ مت کہیے کہ اے عذاب نازل کرنے والے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں، اللہ کے ساتھ دعا کرنے کا یہ طریقہ نہیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اے رحمان اے رحیم. یہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے کہا، دوش دیا کہ شیطان مجھے عذاب میں ڈالا ہوا ہے، شیطان مجھے پریشان کیا ہوا ہے، تھکا رہا ہے.
کیونکہ جب ان کی زبان میں یہ کیڑ چڑھنے لگے تو انہیں مختلف قسم کی باتیں ذہن میں آنے لگیں، تو انہوں نے فوراً شیطان سے پناہ لی اور اللہ سے کہا کہ دیکھیں شیطان مجھے بہکا رہا ہے. اتنا کہنا تھا جب ایوب نے اللہ سے مانگ لیا اور آزمائش کے دور میں پورے 100% پاس ہو گئے اور زبردست ثبات قدمی کا ثبوت دیا، تو اللہ نے کہا ارکض برجلک، اب مارو پیر مارو زمین میں. آزمائش کا دور ختم ہو گیا. مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے اور وہی ٹالتا ہے. اب دیکھیے منٹوں میں اللہ کیسے ٹالتا ہے. ارکض برجلک، اب اپنا پیر زمین میں مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب، اب یہاں سے ایسا پانی کا فوارہ نکلتا ہے جو انتہائی ٹھنڈا تھا، اور ایوب سے کہا گیا کہ چلو اس پانی کو تم پی لو. ایوب علیہ السلام جیسے ہی اس پانی کو پیتے ہیں بیماری گمنا شروع ہو جاتی ہے، بیماری ٹلنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے ان سے جو بھی لیا تھا اللہ نے اسے واپس کیا اور اسے دگنا چگنا واپس کیا، دگنا چگنا واپس کیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب عام طور پر ان کی بیوی کھانا لے کر اس وقت پر پہنچتی ہے اور انہیں لے کر قضائے حاجت کے لیے جاتی ہے، اور قضائے حاجت کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ جاتے تھے ایوب علیہ السلام. لیکن اس دن ان کی بیوی تاخیر کر دیتی ہے، ڈیلے کر دیتی ہے، کسی کام میں پھنس جاتی ہے. تو اب جب وہ آ رہی تھی تو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ پانی پی لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، تو بالکل نوجوان چست چاق و چوبند ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی پوری خوبصورتی واپس آ جاتی ہے، جسم ان کا درست اور سالم ہو جاتا ہے، اور اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی بیوی آتی ہیں، چونکہ تاخیر ہو گئی تھی دوڑ دوڑ کر آتی ہیں اور آ کر تلاش کرتی ہیں کہ کہاں ہیں اپنے شوہر. چاروں طرف دیکھتی ہیں، انہیں ان کے شوہر نظر نہیں آتے. وہاں پر تو ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، وہاں پر تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. یہ جاتی ہیں اس آدمی سے کہتی ہیں کہ یہاں آپ نے کسی کو دیکھا؟ یہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، آپ نے انہیں دیکھا؟ تو ایوب علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں کہ انی انا ایوب، میں ایوب ہوں. تو ان کی بیوی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، خوشی کے مارے رو پڑتی ہے. میاں بیوی دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس موقع پر آسمان سے بارش ہوتی ہے. اب یہ بارش ہوتی کس کی ہے؟ سونے کی ٹڈیاں اوپر سے گر رہی ہیں، سونے کے ٹڈیاں اوپر سے گر رہی ہیں. ٹڈیاں کہتے ہیں تتلی کو، ہے نا، بٹر فلائی. یہ آسمان سے گر رہے ہیں، یہ پورے سونے کے ہیں. جیسے ہی یہ چیزیں آسمان سے گری، یہ سونا بکھرا گیا، تو ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے سونے کو اٹھا اٹھا کر بھرنا شروع کیا. تو اللہ نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایوب اتنا کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے صحت کو واپس کر دیا، تم نے کافی چن لیا اور چنے جا رہے ہو، اور کتنا تمہیں چاہیے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں تیری رحمت سے بھرتا نہیں، تیری رحمت سے میں سیری محسوس نہیں کرتا، تیری رحمت مجھے مزید چاہیے. تو ان پر اللہ نے سونے کی بارش برسائی. اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام دیکھتے ہی رہے. ان کے گھر کے پاس ابر پہنچتا ہے، ان کے پاس بڑے بڑے دو بگونے، بڑے بڑے دو جو ہے ٹینک تھے، ایک کو سونے سے بھر دیا گیا اور دوسرے کو چاندی سے بھر دیا گیا. اور اس کے بعد ان کے اہل و عیال کو اللہ نے واپس کیا. مفسرین نے کہا کہ کیسے واپس ہوئے؟ کیا اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا؟ عین ممکن ہے اللہ کے لیے. لیکن ان کے پاس جو بھی چھینا گیا تھا سب کچھ ایوب علیہ السلام کے پاس واپس دے دیا جاتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے سب کچھ لوٹا دیا، سب کچھ لوٹا دیا. یہ ہمارے طرف سے ان کے لیے رحمت تھی. وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی یاد دہانی ہے. ان کا یہ واقعہ عقل رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی یاد دہانی ہے. مصیبت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور حل بھی اللہ ہی کی طرف سے آنا ہے. کوئی دنیا میں طاقت نہیں رکھتا جو آپ کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے. تو مصیبت آئی تو اللہ کے طرف رجوع کریں، اللہ ہی کو پکاریں، اس کے چوکٹ میں سر رگڑتے رہیں، مایوس نہ ہوں.
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو اصل میں کافر ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ مومن کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگر کشتی میں وہ سفر کر رہا ہے، آندھی آئی، پوری کشتی چکنا چور کر دی گئی، صرف ایک لکڑا ہے جسے وہ تھامے لٹک رہا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ یہ امید رکھے کہ یہ مصیبت مجھ سے ٹلے گی اور اللہ مجھے بچائے گا، یہ امید رکھنا چاہیے۔ عمر بن خطاب نے اللہ پر امید کے تعلق سے کہا اگر قیامت کے دن مجھے کہا جائے کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جنت جائے گا، میں اللہ سے امید کروں گا کہ وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں ہوں۔ تو اللہ سے امید انتہائی درجے کی ہونی ہے، کبھی بھی مایوس ہونا اللہ کے اس ڈکشنری میں نہیں ہے۔ آپ کا جیسا بھی مسئلہ ہو، آپ کی جیسی بھی مصیبت ہو، آپ کے لیے ساری دنیا والوں نے کہا کہ یہ مصیبت ٹلنے والی نہیں، یہ بیماری جانے والی نہیں، جتنا لوگ بڑھ چڑھ کر کہہ رہے ہیں آپ کو اتنا ہی بڑھ چڑھ کر اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ یہ مصیبت جائے گی۔ جب تم نے کہا کہ نہیں جائے گی، اب میرا ایمان کہتا ہے کہ جائے گی، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہی بندے مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی زندگی میں یہی بہت بڑی عبرت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا خذ ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا۔ ہوا تھا یہ کہ ایک مرتبہ جب ان کی بیوی آئیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی چوٹی نہیں ہے، پوچھا کہ تمہاری چوٹی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا لانے کے لیے میں نے چوٹی کو کاٹ کر بیچ دیا۔ تو ایوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، کہا کہ میں اگر درست ہو جاؤں تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ غصے میں آ گئے تھے، ہے نا۔ تو ایک دوسری روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی خدمت کے لیے آ رہی تھی تو شیطان ان کے پاس آیا، آ کر کہا کہ تمہارے شوہر کا علاج ایسا ایسا ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگی کہ تم ایسا ایسا کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا۔ ایوب علیہ السلام نبی تھے، وہ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے اور غصے میں آئے، کہا کہ تم شیطانوں کی بات سنتی ہو، اگر میں درست ہو جاؤں، شفایاب ہو جاؤں تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ انہوں نے غصے میں کہا تھا، لیکن قربان جائیں اس عابدہ شاکرہ مجاہدہ پر کہ شوہر کی ایسی خدمت اس نے کی، سبحان اللہ، کہ ایسے موقع پر بھی ڈانٹ بھی سن رہی ہے اور ان کی خدمت بھی کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ڈانٹ بھی سن رہی ہے، خدمت میں برابر لگی ہوئی ہے۔ تو جب یہ شفایاب ہو گئے، اللہ نے ان کی صحت کو لوٹا دیا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے قسم اٹھائی، اس کا بھی حل ہم تمہیں سنائی دے دیتے ہیں۔ حل کیا ہے کہ تم جاؤ کھجور کا ایک شاخ لاؤ، کھجور کا جو شاخ ہوتا ہے اس میں بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، کہا کہ 4-5 شاخوں کو جوڑ لو، وہ سب ملا کے ایک مار دینا، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے، قسم مت توڑو، قسم کا کفارہ ہے اور قسم مت توڑو۔ تو ایوب نے چھڑیوں کو جمع کیا جو 100 کی تعداد تھی اور ایک مار ان کی بیوی کو مارا تاکہ وہ قسم نہ توڑیں، انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو سب کچھ لوٹا دیا اور اس کے بعد ان کی زندگی ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ آخری زمانے میں کیسے رہے، یہ ان کی قوم اسلام قبول کی تھی کہ نہیں کی تھی، ان کی کیا قوم تھی، اس تعلق سے قرآن اور حدیث تاریخ خاموش ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، ہر نبی کو کسی نہ کسی ایک ہائی لائٹنگ پوائنٹ کے لیے پیش کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی آپ نے زندگی دیکھا کہ کیسے اللہ انہیں بچاتا ہے، کیسے بالکل چھوٹے مرحلے سے لے کر بڑے مرحلے کو اللہ پہنچا دیتا ہے، یہ ان کی زندگی میں عبرت تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو بھی عبرت ہوتی ہے اس عبرت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ پورے واقعات بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، پورے واقعات بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ ضرور ان کی قوم نے اسلام قبول کیا ہوگا، ضرور یہ مسلمان معاشرے میں رہے ہوں گے، اور ضرور انہوں نے ان کے بعد کسی جانشین کو چھوڑا ہوگا، یہ ہمارا ظن غالب کہتا ہے۔ لیکن قرآن نے ان کی زندگی میں یہی کہا کہ یہ اللہ نے اس کے آیت کے بعد کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا اور کتنا ہی اچھا بندہ ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ کہہ رہا ہے نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، اللہ شہادت دے رہا ہے. یہ شہادت کافی ہے؟ یہ شہادت، اس سے بڑی کیا شہادت چاہیے؟ اس سے بڑی کیا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ خالق کائنات بندے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ بہترین بندہ تھا، کتنا ہی اچھا بندہ تھا. اللہ اکبر. ہم نے اسے صبر والا پایا. نعم العبد انہ اواب، یہ اللہ کے طرف زیادہ رجوع کرنے والا تھا، بار بار اللہ کو یاد کرنے والا تھا، بار بار توبہ کرنے والا تھا، بار بار استغفار کرنے والا تھا، ہر قدم قدم اس نے ہمیں یاد رکھا. یہ معنی آتا ہے اواب کا، یہ معنی آتا ہے اواب کا. جو آدمی جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ اتنا ہی شیطان کے حربوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان 24/7 کام کرتا ہے نا. وہ موقع دیکھتے رہتا ہے کہ کب آپ کو بہکائیں، اور وہ انسان کے جسم میں خون جیسے گردش کرتا ہے ویسے وہ انسان کے جسم میں دوڑتا ہے اور اس کے دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے. وہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے، ورنہ شیطان کے حربے سے ہم بچ نہیں سکتے. شیطان سے بچنے کے لیے واحد ذریعہ اللہ ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں آپ کو شیطان سے بچا سکتی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ایسا جملہ ہے جو شیطان سے آپ کو بچانے والا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں شیطان سے آپ کو بچا سکے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہے شیطان، ان سے زیادہ تجربے کار ہے وہ. اگر اللہ سے بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی نصیحت صبر کی نصیحت، شکر گزار بننے کی نصیحت. اور ان کی زندگی میں جن افراد نے بہت بڑا کام کیا اس میں ان کی بیوی، جو تاریخ انہیں یاد رکھے گی، تا قیامت تک لوگ انہیں یاد رکھیں گے. تو شوہر کی اطاعت، شوہر کی خدمت سے اللہ خوش ہوتا ہے. ایک عورت کے لیے فرض نمازوں کے بعد اپنی شوہر کی تابعداری بہت بڑی عبادت ہے. عورتوں کے لیے جنت حاصل کرنا آسان ہے کہ وہ نماز پڑھیں، شہادت دیں، روزہ رکھیں اور اپنے شوہر کے فرما بردار بن جائیں، نافرمانی نہ کریں، یہ سیدھے جنت کو جاتی ہیں. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی میں یہ چند باتیں تھیں. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم بعض انبیاء جن کے تعلق سے بہت ہی کم بتایا گیا، اور اس کے بعد یاسین کے اندر جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے سورہ یاسین کے اندر، انہیں لے کر انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بندہ بنائے، اور اللہ کی کبھی بھی کسی بھی حالت میں عبادت کرنے والا بنائے. ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے مطابق کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریجئے. سوال کر رہے ہیں کیا ایک آدمی موت مانگ سکتا ہے؟ دیکھیے، موت مانگنا صحیح بات نہیں. آدمی کو دنیا کی آزمائش میں محنت کرنا ہے، اس محنت میں اسے اجر ملتا ہے اور جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک ایسے لیول کو پہنچ گیا کہ وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، اب وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں وہ مانگ سکتا ہے. ایسی صورت میں وہ مانگ سکتا ہے. خاص طور پر اس کی مانگ دنیا کی مصیبتوں سے ڈر کر نہیں، دنیا کی مصیبتوں سے ڈر کر نہیں، کہ ایسی مانگ ہو کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہے نا. درد اتنا ہے کہ کہیں میں کفر کرنا بیٹھوں، ہے نا، کہیں میں غیر اللہ کی طرف نہ توجہ کر لوں، ہے نا، کہیں میں بے دین نہ ہو جاؤں. دین کو لے کر ڈر کر کوئی آدمی اللہ کے پاس موت مانگتا ہے، سچے دل سے مانگتا ہے، اسے موت آتی ہے اور دنیا چھوڑ کر چلے جاتا ہے نا. اس مرحلے میں آدمی موت مانگ سکتا ہے، لیکن دنیاوی پریشانیوں کو دیکھ کر، دنیاوی تکالیف کو دیکھ کر موت مانگنا جائز نہیں، موت مانگنا جائز نہیں. جیسے امام بخاری کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب ان کی زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچے تھے تو وہاں پر بدعتی قسم کے لوگوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور وہاں کا جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں کا گورنر بھی ان کی مخالفت کرنے لگا. تو ایک دن یہ اتنے مایوس ہوئے،
اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث کہ ان کے پاس ساری دنیا سے لوگ آتے تھے، لیکن ان بستی والوں نے ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی اور ان کی ایسی توہین کی کہ یہ موت کو مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل عید کی رات یہ اللہ کے پاس موت مانگتے ہیں. دوسرے دن لوگوں نے عید کی نماز کے بعد ان کی جنازے کی نماز پڑھی ہے. عید کی نماز کے بعد لوگوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی ہے. تو بندہ سچے دل سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے لیے موت مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. واللہ اعلم. نہیں، وہی آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی مصیبت آتی ہے دو میں سے ایک آپ کی غلطیاں ہیں، آپ کی کوتاہیاں ہیں. آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں. کہیں آپ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں آپ کے پاس کسی دوسرے کا پیسہ تو نہیں ہے، کوئی آدمی آپ کے خلاف بد دعا تو نہیں کر رہا ہے. یہ آپ چیک کریں، ہے نا. ایک مدینے کے اندر ایک بہت ہی مشہور شیخ ہیں جن کا نام محمد مختار شنقیطی آج بھی ہیں، بہت بڑے عالم صاحب ہیں. تو وہ اپنے بچپنے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اچانک مجھے پیٹ میں ایسا درد آیا کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور یہ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. ہم نے پورے علاج معالجے کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. دن بدن یہ بیماری بڑھتی گئی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، میں لیٹ کر نماز پڑھتا تھا. اور میرے والد صاحب نے پوری کوشش کی لیکن کچھ بھی علاج نہیں. میں تو موت کا منتظر تھا، موت دیکھ رہا تھا میں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب نے مجھے اٹھا کر وہ اپنے چھوٹے سے باغیچے میں پہنچایا تاکہ میں تھوڑا ماحول بدلوں، تاکہ میں ہوا لوں. تو میں جب وہاں پہنچا تو جب ہم جا رہے تھے تو باغیچے میں جو ہم بکریاں پال رہے تھے یہ پوری بکریاں آ کر چیخنے لگی. ہمیں دیکھ کر وہ چیخنے لگی، منمنانے لگی. تو والد صاحب بڑے تعجب ہوئے. تو اس کے بعد جب والد صاحب نے جا کر ان کے چاراؤں کو دیکھا کہ کیا چارہ یہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے نیوز پیپرز کو دیکھا وہاں. تو جسے کھانے چارہ ڈالنے کی ذمہ داری جسے دی گئی تھی وہ چارے کے پیسے ہڑپ لیتا تھا، اس کے بجائے آزو بازو کے نیوز پیپرز لا کے ڈال دیتا تھا. یہ بکریاں نیوز پیپر کھاتی تو سب کے پیٹ میں درد تھا، سب بکریاں جو ہے وہ انہیں جلاب شروع ہو گیا تھا اور وہ درد سے چیخ رہی تھی. تو جیسے ہی والد صاحب نے دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے. تو فوراً اس عامل کو بلائے، اس لیبر کو بلایا، ڈانٹا، کہا کہ جاؤ فوراً ان کے لیے اچھا چارہ لاؤ. تو جیسے جیسے وہ چارہ کھا کر صحیح ہوتے گئے، درست ہوتے گئے، ویسے ویسے میرا پیٹ کا درد جاتا رہا. چند دنوں میں وہ بھی درست ہو گئی، میں بھی درست ہو گیا. تو کبھی کبھار معاملہ ایسے اٹک جاتا ہے. کوئی آپ کے پاس کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اس کے لیبر کو ٹھیک نہیں دیا ہے نا، کہیں آپ کو آپ کے علم کے بغیر کہیں آپ سے ظلم ہو رہا ہے نا. تو آدمی یہ پوری چیزوں پر نظر ڈالیں. یہ اگر یہاں پر چیک کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ نہیں میں کہیں پر بھی غلطی نہیں کر رہا ہوں جہاں تک میری یاد ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ بھیجا ہوا ہے. تیسرا کوئی نہیں، یہی دو ہے، تیسرا کوئی چیز نہیں ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.